الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان گرامی، یہ مہینہ قرآن مجید کا مہینہ ہے. تمام انبیاء کرام پہ کلام الہی رمضان کے مہینے میں نازل ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی وحی اول اسی مہینے نازل ہوئی اور پورا قرآن مجید اسی مہینے یک بارگی نازل ہوا. تو یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے اور اس میں ڈسپلن یہ ہے دن بھر کے روزے کے بعد ذرا سا آرام کر لینے کے بعد قرآن مجید کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے. یہ تراویح یہ قرآن کی بارگاہ ہے تاکہ ہم قرآن مجید کو، اللہ کے پیغام کو اور اس کے حکم کو سنیں، دھیان دے کے سنیں اور جس قدر توفیق ہو سمجھیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں. عزیزان چاہتے ہیں آپ کو کہ یہ غلط فہمی موجود ہے کہ عربی زبان بہت مشکل زبان ہے، قرآن مجید کو سمجھنا تو بہت بھی مشکل ہے. یہ بات قرآن کے دعوے کے خلاف ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے نصیحت حاصل کرنے، سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ تو قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے سمجھنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے. اس پہ ہمارے علماء نے جہاں بہت خوبصورت تفصیلیں کی ہے، وہاں کچھ لوگوں نے تحقیق کی ہے کہ پورے قرآن مجید میں 114 سورتیں ہیں اور ان میں 80,000 الفاظ ہیں. ان 80,000 الفاظ میں میری بات کو دھیان سے سنیے گا دوستو، کل 2,000 لفظ ہیں جو بار بار جن کا تکرار ہوتا ہے. 80,000 الفاظ لکھے ہوئے ہیں لیکن دراصل کل 2,000 الفاظ ہیں. ان 2,000 الفاظ میں 500 الفاظ وہ ہیں جو اردو میں عام استعمال ہوتے ہیں. تو کل 1,500 لفظ ہیں میرے دوستوں، 1,500 لفظ. اگر ان 1,500 لفظوں کو ہم سمجھ لیں، ان کے بار بار ہم فکرے بنائیں اور ان آیات میں ان کو ہم بار بار سنیں یا ان آیات کو یاد ہی کر لیں جن میں یہ 1,500 الفاظ آئے ہوئے ہیں، تو قرآن مجید کا سمجھنا بہت آسان ہو جاتا. میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان 1,500 الفاظ کو کچھ سائنٹیفک انداز میں پیش کروں، ان کے جملے بنا کے ان کی کوئی ایسی شکل جو کہ بچوں کے لیے یاد کرنا آسان ہو جائے. یہ 1,500 الفاظ ہیں اور ذرا سا اور غور کریں تو ان میں کچھ الفاظ تو ایسے ہیں، اب اوسطاً ان کی جو تکرار ہوئی ہے فی لفظ 40 مرتبہ ہوئی ہے، لیکن بعض الفاظ ایسے ہیں کہ ان کا تکرار 3-4 مرتبہ ہوا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوا. بعض کا تکرار نہیں ہوا. تو بعض الفاظ ایسے ہیں کہ ان کا تکرار سینکڑوں مرتبہ ہوا ہے. اب جن الفاظ کا تکرار سینکڑوں مرتبہ ہوا ہے ان کو علیحدہ کر لیا جائے اور ان الفاظ کو علیحدہ کر لیا جائے جن کا تکرار نہیں ہوا. کوئی 300-400 وہ بن جاتے ہیں، 500 بن جائیں گے، تو کل 1,000 لفظ رہ جاتے ہیں ایسے
جن کی مسلسل تکرار سے یہ کتاب سامنے آ جاتی ہے۔ اب دوستوں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ 1000 لفظ یاد کرنے میں کتنی دیر لگے گی؟ اگر آپ صبح سے بیٹھ جائیں تو دوپہر تک آپ 1000 الفاظ یاد کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، ہم اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ شیطان کے وسوسے ہیں۔ یہ اس کی حکایتیں بیان کی ہوئی ہیں کہ بھائی قرآن یہ تو صرف مولوی کے بس کی بات ہے جو 8-10 سال تک دھرنا مار کے مدرسے میں بیٹھا رہتا ہے، یہ عام آدمی کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ اور پھر لمبی لمبی گردانیں، 14 سیغیں، دوستوں ان میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عربی زبان کو اگر اس انداز میں آپ پڑھیں جیسے کہ آپ نے مادری زبان کو سیکھا ہے، یہی تو تھا کہ چند جملے آپ نے بار بار سنے، وہ آپ کے حافظے میں محفوظ رہ گئے، مادری زبان بن گئی۔ اگر عربی زبان کو بھی اسی انداز میں پڑھیں اور قرآن مجید سمجھنے کی نیت سے پڑھیں تو میرے دوستو یہ کوئی بہت لمبا چوڑا کام نہیں ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، اگر آپ اللہ کا نام لے کے چند صورتیں زبانی یاد کر لیں، پچھلی چھوٹی چھوٹی صورتیں، تو ان میں بہت سے ایسے الفاظ آ جائیں گے جو بار بار تکرار جن کی ہوتی ہے۔ 25-30 صورتیں آپ زبانی یاد کر لیں تو باقی قرآن مجید سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ ہم بسم اللہ کرتے ہیں اور اس دعا کے ساتھ کہ اے اللہ ہمیں قرآن مجید کی برکتوں سے معمور فرما، قرآن مجید کا پڑھنا، سمجھنا، سننا ہمارے لیے آسان فرما، اور رمضان شریف کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے بسم اللہ کریں۔ آج اس رمضان مبارک 1416 ہجری کا ہے، شروع ہو گئی۔ تلاوت میں سب سے پہلے تعوذ ہوتا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن مجید میں حکم ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کی ذات گرامی سے جو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے اس سے پناہ مانگو، اس کی حفاظت میں آ جاؤ شیطان رجیم کے مقابلے میں۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید کا پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کا سمجھنا، اللہ کے پیغام کو وصول کرنا، قبول کرنا، یہ وہ کام ہے جس سے شیطان کو بے حد چڑ ہے۔ یہ اس کا سب سے خطرناک محاذ ہے۔ تو قرآن نہیں پڑھنے دیتا، سمجھنے نہیں دیتا، اس لیے کہ اللہ کا پیغام وصول ہو جائے تو انسان کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو اس کا بہت بڑا محاذ یہ ہے کہ وہ انسان کو اللہ کے پیغام سے دور رکھے، اور پڑھنے لگ بھی جائے انسان تو قرآن کی فہم سے دور رکھے۔ اس لیے حکم ہوا کہ اللہ کی حفاظت اور پناہ میں آ جاؤ تاکہ قرآن مجید کی تلاوت کا حق ادا کر سکو۔ اس کے بعد ہے بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو رحمان ہے، رحیم ہے، رحمت کا خزانہ ہے، رحمتیں لٹانے والا ہے۔ اللہ کے نام سے اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کا یا نماز کا، یہ کوئی بھی کام، یہ صرف اللہ کی خاطر کر رہے ہیں، اس کی رضا کی خاطر کوئی اور ہمارا مقصد مدعا نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نام پہ ہے، اللہ کی خاطر ہے، کسی اور کی ملاوٹ اس میں نہیں ہے۔ اور دوسرا اس میں یہ بھی ہے کہ جب اللہ کے نام سے ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں تو وہ کام سر انجام دیتے ہوئے اللہ کے نام کی حیا بھی کرتے ہیں، اس کا لحاظ بھی کرتے ہیں کہ شروع تو اللہ کے نام سے کیا تھا اور درمیان میں ایسے کام کرنے لگے، اسی کام کو اس طرح سے کرنے لگے کہ اللہ کی رضا کی بجائے اس کی ناراضگی ظہور پذیر ہو جائے، اس سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ تو اللہ کے نام سے مطلب بسم اللہ، اللہ کی خاطر کرتے ہیں اور اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے کرتے ہیں۔ سورہ الفاتحہ۔ سورہ الفاتحہ کا ترجمہ آپ سب حضرات کو معلوم ہے، میں صرف 2 آیتوں پہ زور دوں گا۔
اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی، حمد کی گئی، اس کی صفات رب العالمین، رحمان، رحیم، مالک یوم الدین، یہ صفات بیان کی۔ اس کے بعد ایک عہد کیا، ایک بہت بڑا اقرار کیا، ایاک نعبد، تیری اور صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اے اللہ، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھ سے اور صرف تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ توحید کی اصل بنیادیں دو ہیں، عبادت صرف اللہ کی، کسی اور کی عبادت نہیں، عبادت کی ہر شکل سوائے اللہ کے کسی اور کو سزاوار نہیں، اور استعانت مدد مانگنا، ہاتھ پھیلا کے دعا کر کے، یہ صرف اللہ کو سزاوار ہے، کسی اور سے نہیں۔ تو جس طرح سے توحید کی یہ دو بنیادیں ہیں کہ عبادت صرف اللہ کی اور مدد صرف اللہ سے مانگی جائے، دعا صرف اللہ سے مانگی جائے، استعانت، استغاثہ، فریاد صرف اسی سے ہو، اسی طرح پتہ چلا دوستوں کہ شرک کی بھی دو بنیادیں ہیں کہ عبادت میں کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کر لیا جائے اور مانگنے میں، دعا کرنے میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیا جائے۔ تو یہ شرک کی دو بنیادیں ٹھہری۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے ہم توحید کے اقرار کو مضبوط کرتے ہیں اور شرک کی ان دونوں باتوں کی نفی کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم سوائے تیرے کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، سوائے تیرے کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، نہ ماتھا کسی کے آگے ٹیکیں گے، نہ ہاتھ کسی کے آگے پھیلائیں گے۔ اور عبادت سے مراد دوستو آپ کو معلوم ہی ہے، دو چیزیں ہیں، محبت اور اطاعت۔ محبت پوری انتہا کی، اطاعت پوری انتہا کی، جب دونوں ملتی ہیں تو اس کو ہم عبادت کہتے ہیں۔ آگے ہمیں دعا سکھائی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما اور اس پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ ایک جگہ فرمایا ھذا صراطی علی مستقیم، یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ پہ آ کے ختم ہوتا ہے۔ اس قرآن مجید کے بارے میں فرمایا کہ یہ راستہ ہے سیدھا مجھ پہ آ کے ختم ہوتا ہے، اور فرمایا کہ یہ رسی ہے، اس کی ایک ڈور تم مضبوطی سے تھام لینا، دوسری ڈور میرے ہاتھ میں ہے، میں جب چاہوں گا اپنی طرف تمہیں کھینچ لوں گا۔ تو فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ یہ دعا ہے، اور اس دعا کے نتیجے میں ہمیں فوراً جواب دعا ملتی ہے سورہ البقرہ میں، جس میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب، لو یہ کتاب آ گئی، لا ریب فیہ، ہر شک و شبہ سے، ہر ملاوٹ سے بالا تر، ھدی للمتقین۔ صراط مستقیم مانگ رہے تھے نا، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، تو یہ ھدی للمتقین آ گئی۔ یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی بننا چاہیں، پرہیزگاروں کے لیے یہ نصاب ہے۔ جو پرہیزگار بننا چاہیں، اللہ سے محبت کرنا چاہیں، اللہ والے بننا چاہیں، ان کے لیے یہ ہدایت ہے۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد فوری طور پہ تین جماعتوں کا ذکر آ جاتا ہے۔ ایک وہ جو اس کتاب پہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لے آئے، ان کی صفات بیان کی گئیں کہ وہ ایمان بالغیب لانے والے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، اور اس کتاب پہ بھی ایمان لانے والے ہیں، اس سے پہلی کتابوں پہ بھی ایمان لانے والے ہیں، آخرت کا پکا یقین اور دھیان ہر وقت دل میں سمائے رکھتے ہیں، یہ ہدایت یافتہ اور کامیاب لوگ ہیں۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں، فرمایا کہ یہ اپنے کفر پہ ہٹ دھرمی سے اڑے ہوئے ہیں، ان کے